اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور مختلف نام ہیں، جسے اس سورت کو المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دلانے والی ایسی سورت ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، یہ سورت قبر کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات دلواتی ہے اللہ سے سفارش کر کے۔ بہرحال سورت کے شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین موجود بھی ہے، اللہ مالک ہے، سب سے بالاتر ہے، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور اس میں انسانوں کو کیوں بنایا اور انسانوں کو زندگی اور موت کیوں دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھئی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھئی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا۔ باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی، لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، علیاذ باللہ۔ ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں. سورت کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا. پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی ہے. کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن کر کوئی کہہ دیتا ہے. یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا علیہ باللہ نبوت کا، تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں ولیعذ باللہ، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں. اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے. معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب، لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں. مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. بہت گہرا دوست جو ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا. اس وقت مجرمین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ کے حوالے کر کے صرف اپنے آپ کو بچا لے. وہ چاہیں گے کہ بھئی میرے بدلے میں پورا خاندان چلے جائے جہنم میں لیکن ہم بچ جائے. ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف ہوگا اور ایسی دہشت پھیلی ہوگی. اور یہ جو ہے چاہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنا مال و دولت ہے سب لے کر اللہ کو ہم دے دیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. آج تو اعمال کی بنیاد پہ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے. تم نے غلط کیا ہے، تم کفر میں مرتکب رہے، اب تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا. آج کوئی ماں باپ، اولاد، مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی تعلقات، کوئی سورس کچھ کام نہیں آنے والا. آج تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو گیا تو اب اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو جنت والے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہوں گے. اس طرح کی صفات کا بیان. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اور باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد سورۃ النوح کی
ابتدا ہوتی ہے. اس میں پوری سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, ان کا ذکر ہے, اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النوح کہتے ہیں. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک جو ہے مسلسل دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا, لیکن چند ہی افراد حضرت نوح کو فالو کرنے والے تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے, ہر اعتبار سے دعوت دی, رات کے وقت دعوت دی, دن کے وقت دعوت دی, علی الاعلان دعوت دی, خفیہ طور پر دعوت دی, ہر طرح سے انہیں سمجھایا, نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ بھئی تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا, تمہیں بیٹے عطا کرے گا, تمہیں باغات عطا کرے گا, اللہ سے کثرت سے استغفار کرو. کوئی نہیں مانتا تھا سوائے چند افراد کے. ان کی قوم 4 بتوں ود, سواع, یغوث اور یعوق کی عبادت کیا کرتے تھے. بالآخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کفار کو ختم فرما اور کسی کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ان کفار میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام کفار کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, ڈبا دیا, اور صرف حضرت نوح اور مومنین جو تھے انہیں ان کی حفاظت فرمائی کشتی میں. اس کے بعد سورۃ الجن کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں جنات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے, تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الجن کہتے ہیں. جنات, یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے. فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے, اللہ نے انہیں کچھ حکم دیا ہے, تو وہ باتیں خبر سن کے آ جایا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ, کچھ 100% تو نہیں بھئی, تھوڑی بہت باتیں سن کے آ کر جو ہے کاہنوں کو بتاتے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پورے آسمان میں اللہ نے جو ہے زبردست طریقے سے یہ پابندی لگا دی کہ اب جن وغیرہ, شیاطین وغیرہ آسمانی خبر کو نہیں سن سکتے جا کر. تو جب یہ جانے لگے آپ کی بعثت کے بعد تو انہیں فرشتوں نے جو ہے مار کر بھگایا وہاں سے. تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر انہیں معلوم چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی. وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور قرآن سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے, اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر, جنوں کی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت کا بھی کام کیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا, جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں, جنوں میں بھی برے لوگ ہیں, یعنی جنوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں, جنوں میں بھی فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بھی مکلف ہے شریعت کو فالو کرنے کے, ان کے ساتھ بھی جنت جہنم کا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد, کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے, عالم الغیب ہونا. کہ اللہ جس رسول کو جتنی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. کامل علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور بعض غیب کی خبریں اللہ جس نبی کو چاہتا ہے بیان کرنا وہ بتا دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدا ہوتی ہے. مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنی زبردست ذمہ داری آئی تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی اور انہیں سردی لگنے لگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر میں لپیٹ دو, چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو آپ چادر میں لپٹ گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا, یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. شروع میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر فرض تھی کہ یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا. یہ تمام مسلمانوں میں, اللہ کے نبی پر تو تھی, تمام مسلمانوں پر بھی یہ نماز فرض تھی. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے ہی کہ ایک انسان اٹھے اور اس وقت اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنا, اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے ہی بہرحال, لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے اس امت کے لیے. اس کے بعد اخیر میں 4 چیزوں کا حکم دیا: نماز کی پابندی کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, صدقہ دینا, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, استغفار کرنا. پھر سورۃ المدثر کی ابتدا ہوتی ہے. مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے, یعنی چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے. آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا ہے. یہاں پہ کئی حکم دیا اللہ کے نبی کو. قم فانذر, آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر بیان کرے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک کریں. والرجز فہجر, اور گندگی کو یعنی شرک اور بت پرستی کو آپ چھوڑ دیں. یعنی آپ تو تھے نہیں اس میں, یعنی والرجز فہجر, بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں. آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل باطل ہے, غلط ہے, اب توحید کی دعوت دینا ہے.
اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کفار کی آزمائش کا ذکر، علیہا 19 جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 19 رکھی ہے، 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے، اور یہ تعداد ان کے کفار کے امتحان کے لیے کہ یہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کفار نے مذاق اڑایا، بعض نے یہ کہا کہ بھائی 17 سے تو میں نپٹ لوں گا، 2 سے جو ہے تم لوگ نمٹ لینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مقابلہ کر لیں، یہ فرشتے جو ہے بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہے کہ پورے ملک کو اٹھا کے پٹک دیں گے، یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو کون شخص ہوگا ایسا جو جہنم کے نگراں سے لڑ کر جہنم سے باہر نکل جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 42-43 میں جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، اور جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ان کے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں چونکہ قیامہ کا لفظ ہے اور اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے، اس لیے سورت کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بھی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، وہ نفس، وہ مادہ کہ بھئی تم نے برا کیا، اس سے گلٹی فیل کراتا ہے کہ تم نے غلط عمل کیا، تو وہ جو مادہ ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ انسان کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ان ریزہ ہو جائیں گی، تو ان کی ہڈیوں کو میں کیسے زندہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے، ان کے فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جو فنگر ٹپس ہیں، فنگر پرنٹ کے اعتبار سے ہر انسان کے مختلف ہیں، یہ میچ نہیں کرتے، الگ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہڈیاں تو کسی بھی سب کی برابر ہی ہیں، ہم ان فنگر ٹپس کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16-17 میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو ریپیٹ کرتے اور اپنی زبان، اپنے ہونٹ کو ہلاتے اور پڑھتے، جیسے حضرت جبریل بتا رہے ہیں آپ ریپیٹ کرتے تیزی کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس لیے ریپیٹ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، حضرت جبریل آیت بتا کے چلے جائے اور میں بھول جاؤں تو پھر میں پہنچا نہیں پاؤں گا، تو وہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں، حرکت نہ دیں۔ قرآن کو آپ کو یاد کرانا اور اس کو جمع کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہم جو آپ پر قرآن نازل کر رہے ہیں تو آپ کو یاد بھی ہم ہی کرائیں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں پھر جنت والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اہل جنت کو۔ اور آیت نمبر 37 میں ذکر ہے انسانی تخلیق کا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یا اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، وہ تو ایک نطفے سے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کس طرح انسان ایک نطفہ تھا، نطفے کی شکل میں تھا، اور کس طرح اللہ نے اسے ہٹا کٹا انسان بنا دیا، الگ الگ نعمتیں دی، اسے قوت دی، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو وہ اللہ کے اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دیں۔ سورۃ الدہر کی ابتدا ہوتی ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الدہر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کی حیثیت بتائی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ انسان کا تو ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اسے نطفے سے پیدا کیا اور اسے قابل ذکر بنایا، اللہ نے جو ہے اسے نعمتیں دی، اللہ نے اسے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، تو یہ اللہ نے بعد میں اسے عطا کی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس سے پہلے تو یہ کوئی قابل ذکری چیز نہیں تھا انسان۔
تو اللہ نے جو ہے آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اور جب ہم نے اسے نعمتیں ادا کر دی تو اب جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہرحال پھر قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 29 میں، جنت والوں کا ذکر ہے مستقل، جنت میں مختلف نعمتیں ہوں گی، وہاں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ دھوپ بھی نہیں ہوگی اس طرح کی کہ انسان پریشان ہو کہ اسے سائے کی ضرورت پڑے، جیسے اس دنیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ولا زمہریرا، اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، سردی بھی زیادہ ہو تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بھائی اب جو ہے ہیٹر کی ضرورت ہے اور کمبل کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے، اور طرح طرح چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور گرمی ہو تو اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو زیادہ گرمی ہو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سردی ہو تو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، یعنی بالکل خوشگوار ویدر ہوگا، خوشگوار موسم، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کی نعمتوں سے لاکھ گنا زیادہ بڑی نعمتیں کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، عیش کرنے کی جگہ جنت ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ بس یہ یہاں پہ مزے اڑا رہا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہے یہ کافر، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن یہاں پابند ہے، یہاں بہت سی چیزوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، ممکن ہے بہت سی چیزوں کے کرنے کی خواہش ہو، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے، یہاں بچنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ جس طرح ایک قید خانے میں ایک جو شخص ہوتا ہے وہ ہر چیز نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ذہن کو بنا لینا ہوگا کہ بھئی جب میں قید خانے سے نکلوں گا تبھی میں آزاد ہو پاؤں گا، یہاں تو نہیں میں ساری چیزوں کو کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں جائز چیزوں کو، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، لیکن وہ خواہشات جو شریعت سے ٹکرائے اس کو دبانا پڑتا ہے، اسے پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں فریڈم کا کہ بھائی جو ناجائز خواہشات بھی ہے اس کو بھی انسان کو کرنے کا حق ہونا چاہیے، تو کریں آپ، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کلیئر بات ہے بالکل۔ فریڈم وہ ہے جو اللہ نے بتایا انسانوں کے لیے، ناجائز خواہشات کو کرنے کے لیے آپ فریڈم کا لیبل لگا لیں، ہیومن رائٹس کا لیبل لگا لیں، تو یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی، اور دوسروں کو بھی بے وقوف بنانا ہے۔ یہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے۔ جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ بھی اللہ دے گا، اور اللہ اس سے بڑھا کر دے گا، اسی لیے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ جنت میں یہ جنت والے جو چاہیں گے اللہ انہیں وہ عطا کرے گا، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا، اپنی طرف سے بھی ہم اضافہ کر کے دیں گے۔ تو عیش کی جگہ جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، ان هذه تذکرہ، قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو بھی اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے، اللہ کی طرف جو اپنی طلب سے جائے گا، ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ خود ہی نہیں چاہے تو پھر یہ اس کا قصور ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات کی ابتدا ہوتی ہے۔ مرسلات کہتے ہیں ہواؤں کے انی فانی قریب، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں، تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے، والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین،
اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے، ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ
آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے؟ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، حامیم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے، تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ۔ تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہے، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا۔ انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے
منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے.
حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا، اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے۔ کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا، محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی، بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے، چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا۔ اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی، اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ، کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا۔ تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس، ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا، تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں، کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھئی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا۔
ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.